بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی تو ساتھ ساتھ خیر دیکھ رہے ہیں، لیکن پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم مرکزی خیال اور خلاصہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور کل ہمارا جو ہے سبق نمبر 2 کتبہ کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی۔ آج ہم نے اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھنا ہے، لیکن یہ ایک بک مجھے ملی تھی، تو اس میں سے میں نے سوچا کہ آپ کو میں نے سبق نمبر 1 کا جو مرکزی خیال اور خلاصہ زبانی پڑھایا تھا، تو اس کے نوٹس ابھی میرے پاس ریٹن ملے ہیں مجھے، تو میں وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ سبق نمبر 1 ہے اخلاق حسنہ، جو کہ صنف ادب کے اعتبار سے سیرت نگاری ہے، اور اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ مصنف کے حالات زندگی بھی یہاں سے دیکھ لیجئے، ہیڈنگ وائز اس میں بہت اچھے دیے ہوئے ہیں۔ خاص نکات کو جاننے میں اور ان کو یاد رکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، تو یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تصانیف وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی لازمی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سبق کے معنی دیکھ لیجئے، میں پڑھوں گی نہیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھائی کے دوران یہ کروا دیے تھے۔ صرف ریٹن میں ان کے نوٹس دکھا رہی ہوں کہ کوئی اگر آپ سے میننگ مس ہو گیا ہو یا میں نے نہ کروایا ہو تو وہ بھی آپ کے پاس آ جائے اور آپ اچھے سے سبق کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ جی، یہ رہا سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ کا مرکزی خیال۔ بعض اوقات ہم ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو ایکٹیویٹی میں دے دیتے ہیں کہ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ کر لائیے گا، تو میں نے زبانی تو یہ کروا دیا تھا، اس لیے یہاں سے آپ کو صرف دکھا رہی ہوں۔ جی، یہ یہاں تک خلاصہ مکمل ہو گیا ہے اس سبق کے، یعنی کہ یہ جو پہلا سبق اخلاق حسنہ ہے، اس کی میں نے 3 اقتباسات کی آپ کو زبانی تشریح بھی کروائی تھی، تو یہ سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ ریٹن نوٹس انشاءاللہ دکھاؤں گی، اور آپ جو ہے وہ اقتباسات کی تشریحات جو ہے وہ ہم گھر کے لیے جو دیتے ہیں ایکٹیویٹی میں، گھر کے کام میں، تو وہ پھر آپ یہاں سے دیکھ کر سکتے ہیں۔ جی، تو اب یہ ہمارے پاس سبق نمبر 2 کتبہ کے آ گئے نوٹس بھی، اور پہلے تو یہاں پر پھر سے بتا دوں کہ سبق نمبر 2 کتبہ جو ہے اس کے مصنف غلام عباس ہیں، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق کتبہ ایک افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ مصنف کے حالات زندگی ہیں، یہ ضرور دیکھ لیجئے۔ ولادت دیکھ لیجئے، آخر میں انتقال کا دیا ہوا ہے، یعنی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات ضرور دیکھنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف، ان کے جو اسلوب بیان، طرز تحریر وغیرہ ہے، اس کا جو خصوصیات ہیں یہ ضرور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تصانیف کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آگے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے، بہرحال دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ بھی ہو جو میں نے نہ پڑھایا ہو، جس کا معنی نہ بتایا ہو، یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ جی، تو اب ہم سبق نمبر 2 کتبہ کا مرکزی خیال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی، مرکزی خیال ہے، انسان کی خواہشات و آرزوئیں لامتناہی ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی اختتام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انسان کی خواہشات کا خاص طور پر ان لوگوں کی خواہشات جو دفتروں میں معمولی کلرکی پر کام کرتے ہیں، وہ خیالی محل تعمیر کرتے رہتے ہیں، اور آخر بغیر آرزوؤں کی تکمیل کے، یعنی بغیر اپنی خواہشات کے پورا ہوئے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس افسانے میں کم آمدنی والے لوگوں کے مسائل کو بڑے احسن طریقے سے، یعنی کہ بہت ہی اچھے انداز میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ افسانے میں شریف نامی ایک کلرک کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ اب اس سبق کا خلاصہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس افسانے کا ہیرو شریف حسین ہے۔ شریف حسین ایک دفتر میں کام کرتا ہے اور دوسرے درجے کے کلرک کی پوسٹ، یعنی کہ عہدے پر، سیٹ پر کام کرتا ہے۔ اس کی بیوی میکے چلی جاتی ہے اور وہ فرصت کے اوقات، یعنی کہ فارغ وقت میں آوارہ گردی کا موقع پاتا ہے۔
وہ جامع مسجد کے پاس سے گزرتا ہے. مسجد کے پاس کباڑیوں کی دکان ہے جہاں سے وہ سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے کو پسند کرتا ہے. اگرچہ وہ اسے خریدنے کی قوت نہیں رکھتا تاہم اس نے دکاندار کو سنگ مرمر کے ٹکڑے کی قیمت 1 روپیہ بتائی. حیرت کی بات کہ دکاندار اس قیمت پر مان گیا اور اسے 1 روپے میں وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا لینا پڑا. سنگ مرمر کا یہ ٹکڑا جو نقش و نگار سے مزین یعنی کہ سجا ہوا تھا اس کے چھوٹے سے مکان کا کتبہ بننے کے قابل نہیں تھا. اس نے سوچا جب ترقی ہوئی اور وہ بڑا گھر لے گا تب اس کو کتبے کے طور پر لگائے گا. چنانچہ یہ خواب پورا ہونے تک کے لیے سنگ مرمر کے اس ٹکڑے کو گھر میں رکھ چھوڑا. شریف حسین نے بڑے چاؤ یعنی کہ بڑے پیار، ٹھیک ہے، چاؤ کا مطلب ہے پیار، بڑے پیار اور شوق سے اس کتبے پر اپنا نام لکھوایا تھا. لیکن اس خوبصورت کتبے کو گھر میں کوئی مناسب جگہ نہ مل سکی. پہلے تو اس کتبے کو ایسی الماری میں رکھا جس کا کواڑ یعنی کہ دروازہ نہیں تھا. شریف حسین کا بیٹا 4 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اسے اندیشہ یعنی کہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بچہ کتبہ کو توڑ نہ دے. اس ڈر سے کتبے کو صندوق میں کپڑوں کے نیچے حفاظت سے رکھ دیا گیا. سردیاں گزری تو کتبہ ایک لکڑی کے پرانے بکس میں رکھ دیا گیا کیونکہ صندوق سے کپڑے نکال لیے گئے تھے اور اب وہاں کتبہ غیر محفوظ تھا. شریف حسین جب بھی اس کتبے کو دیکھتا وہ مستقبل کے سہانے یعنی کہ خوبصورت خواب دیکھتا. وہ ترقی کی خواہش میں خوب محنت کرتا لیکن اس کا یہ خواب پورا نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا اور اس کے دل سے ترقی کی خواہش ختم ہو گئی. اتفاق سے درجہ اول کا ایک کلرک 3 ماہ کی چھٹی پر چلا جاتا ہے اور شریف حسین کو اس کی جگہ فائز کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی جگہ دے دی جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک نئی امنگ یعنی کہ ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اس دورانیہ میں یعنی یہ جو 3 ماہ کے لیے وہ درجہ اول کے کلرک کی جگہ لگا تھا نا، تو اس دوران میں اس نے سخت محنت کی. اس کے لیے اس نے کباڑیے سے لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی بھی خریدی. میز کے گھر میں آتے ہی پھر شریف حسین کو کتبے کا خیال آیا. چنانچہ اس کتبے کو تلاش کر کے دیوار کے ساتھ لگا کر میز پر رکھ دیا. 3 ماہ کے بعد درجہ اول کا کلرک واپس آ گیا اور شریف حسین کی امیدوں پر پانی پھر گیا. شریف حسین کے بیٹے کو لکھنے کے لیے میز کی ضرورت تھی اور کتبے کو میز پر رکھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے دوبارہ بے کواڑ کی جو الماری تھی یعنی کہ اس الماری میں جس کے دروازے نہیں تھے وہاں پہ پہنچا دیا گیا. سال پر سال گزرتے گئے اور اس عرصے میں کتبے نے گھر کے اندر بہت سی جگہیں تبدیل کی. آخرکار وہ کتبہ باورچی خانے میں رکھ دیا گیا. باورچی خانے میں دھواں تھا جس نے کتبے کے سفید رنگ کو زردی میں تبدیل کر دیا. یہ دیکھ کر شریف حسین کا دل بہت دکھا، یعنی اسے بہت افسوس ہوا. اس نے کتبے کو وہاں سے اٹھایا اور اسے خوب صاف کیا. شریف حسین کی ملازمت 20 سال ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، یعنی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ترقی کی. لیکن وہ خواب دیکھا کرتا ذاتی مکان اور اس کتبے کو نصب کرنے کی خواہش اس کے اندر جاگزی رہی، یعنی کہ اس کے دل میں خواہش موجود رہی. ٹھیک ہے، جاگزی رہی یعنی کہ جگہ پائے رکھی اس امید نے اس کے دل میں، یعنی اس کے دل میں یہ امید جاگی رہی یا موجود رہی. آخرکار جب وہ 55 سال کا ہوا تو وہ کلرک کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہو گیا اور پینشن لینے لگا. اس دوران اس کے 2 بیٹے پڑھ کر جوان ہو گئے تھے اور ملازمت کر رہے تھے. ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑے تزک و احتشام سے ہو چکی تھی. تزک و احتشام یعنی کہ دھوم دھام سے یا شان و شوکت سے ہو چکی تھی. ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، یعنی ہمت نہ ہوئی. حج کی بھی اسے خواہش تھی لیکن وہ حج بھی نہ کر سکا. آخرکار وہ بوڑھا ہو گیا اور سردیوں کی ایک رات ٹھنڈی ہوا چلی جس سے شریف حسین نمونیا کا شکار ہو گیا اور اس بیماری سے اس کی موت ہو گئی. اس کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے پرانے سامان وغیرہ کو چیک کیا تو اس میں اس نے کتبہ دیکھا تو اسے اپنا باپ یاد آیا. وہ یہ کتبہ سنگ تراش یعنی کہ پتھر تراشنے والے کے پاس لے گیا جس نے عبارت میں ذرا سی تبدیلی کر دی اور اس بیٹے نے وہ کتبہ اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا یعنی لگا دیا. یہ وہی کتبہ تھا جس کے بارے میں شریف حسین نے سوچا تھا کہ وہ اپنے ذاتی گھر کے دروازے پر نصب کرے گا اور یہ کتبہ اس کی قبر پر نصیب ہوا. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.